سب سے پہلے الیکشن پر بات کر لیتے ہیں۔ ضمنی الیکشن پر مسلم لیگ نون کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، شادیان نے بجائے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ پورے ملک میں مقابلہ ہوا، جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے تھے، خیبر پختونخوا میں ہو رہے تھے، پنجاب میں زیادہ تر سیٹوں پر ہو رہے تھے، صبح سے شام تک مقابلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ دن میں صبح سے شام تک مقابلہ جاری رہا، لیکن حلقہ N18 میں ہری پور میں وہاں پہ آدھی رات کو مقابلہ ہوا۔ آدھی رات کو کانٹے کا مقابلہ تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا حامی اخبار جنگ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے سارے کے سارے نتائج پیش کر دیے۔ آدھی رات کے تھوڑا ادھر یعنی رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک سارے اخبارات اپنی ساری کی ساری اخبار کو مکمل کر کے پریس کے لیے بھیج دیتے ہیں، چھاپنے کے لیے، چھپنے کے لیے، شائع کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر اخبارات کی طرف سے کہا گیا، جنگ اخبار کی طرف سے کہا گیا کہ آخری خبریں آنے تک کانٹے دار مقابلہ جاری تھا۔ بتائیے آدھی رات کو کون سے کانٹے کا مقابلہ جاری تھا؟ بہرحال سارے حلقوں کے نتائج جنگ اخبار کی طرف سے دے دیے گئے، لیکن اگر نہیں نتیجہ کسی جگہ کا دیا گیا، کسی حلقے کا دیا گیا، تو وہ پھر ہری پور کے الیکشن کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے دیگر اخبارات نے جو خبریں لگائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اخبار نے اس طرح سے یہ خبر لگائی ہے، ہری پور ضمنی انتخاب کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار شہر ناز عمر ایوب کو 25,957 ووٹوں کی واضح برتری حاصل ہے۔ مختلف پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کی امیدوار شہر ناز عمر ایوب اب تک 87,029 ووٹ حاصل کر چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز نے اب تک 61,072 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی برتری دراصل بانی چیئرمین عمران خان کے بیانیے نظریے کی واضح جیت ہے، یہ کہا ہے شفیع جان نے۔ اس موقع پر کہا تھا جب نتائج اس طرح سے آ رہے تھے، شفیع جان نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدوار کی برتری عوام کے حقیقی تبدیلی کے سفر پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہری پور کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا مضبوط سیاسی قلعہ ہے۔ باشعور عوام نے ووٹ کے ذریعے مسلم لیگ نون کی سیاست کا باب بند کر دیا ہے۔ تو ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ خبر؟ آدھی رات کو بتایا جا رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور اس میں برتری کس کو ہے؟ 25,000 زائد ووٹوں سے برتری تھی اس خاتون کی، لیکن صبح ہوتے ہوتے برتری ختم ہو گئی اور دوسرے صاحب کو ان پر برتری مل گئی۔ تحریک انصاف کی طرف سے خیبر پختونخوا کے اس حلقے میں اپنی جیت کا اعلان کر کے جشن بھی منا لیا گیا تھا، لیکن جب یہ لوگ صبح جاگے تو پتہ چلا کہ رات کو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن کس طرح سے الیکشن کرواتے چلے آئے ہیں، کروا رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی جب تک رجیم قائم ہے الیکشن ہوتے رہیں گے۔ تو اس پر تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جانا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کی تضحیق کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے مینڈیٹ کو مانتے نہیں ہے۔ تو ناظرین اس میں کیا کوئی شک رہ جاتا ہے، شبہ رہ جاتا ہے کہ وہاں پہ نتائج کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ پہلی خبر بھی ہو سکتی تھی، یہ ہے ڈکی بھائی کی خبر۔ ڈکی بھائی کی 3 مہینے 7 دن کے بعد ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ ان کی ضمانت لی گئی ہے ہائی کورٹ کے جج جناب شہرام صاحب کی طرف سے۔ ان کو 10 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی، تو انہوں نے 1 منٹ مارا، مچل کے جمع کروا دیے اور اپنی رہائی کو ممکن بنا لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ جوئے کو پروموٹ کرتا ہے، فلاں ویب سائٹ کے لیے کام کرتا ہے، فلاں اپلیکیشن اس نے اس طرح سے استعمال کی ہے، اس کو پھر اٹھا لیا گیا۔ ان کو اٹھائے جانے کے بعد اٹھائے جانے والے 9 آفیسر، بڑے بڑے آفیسر ایجنسی کے بھی اٹھا لیے گئے۔ جو نئی ایجنسی بنی تھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، لمبا چوڑا نام رکھا گیا اس ایجنسی کا، اور اس ایجنسی کے افسروں نے بھی لمبا چوڑا ہاتھ مارا تھا۔ 9 کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو ان کو اسی طرح سے اٹھا لیا گیا تھا جس طرح سے ڈکی بھائی کو اٹھایا گیا، پھر انہوں نے اس کے ساتھ مکمکا کیا۔ ان کی اہلیہ کا الزام تھا کہ 12 کروڑ روپے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ 14-15 کروڑ روپے ان لوگوں کی طرف سے رشوت لی گئی تھی اور ان کو ایک طور بنا لیا گیا تھا، ان کو ایک اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ کروڑوں روپے رشوت لی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ ریمانڈ، دوسری دفعہ ریمانڈ
اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ان کا دیا جاتا رہا۔ اب ان کی طرف سے ڈکی بھائی کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی گئی تھی، تو ہائی کورٹ سے ان کو انصاف ان کی حد تک جس طرح سے وہ انصاف چاہتے تھے اس طرح سے مل گیا، لیکن ان کو اٹھانے والے بندے، ان سے رشوت لینے والے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ جیل میں موجود ہیں، ان کی سر ضمانت نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ اور ان کے ڈی جی کو بھی، ڈائریکٹر جنرل کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا، نئے ڈائریکٹر جنرل صاحب آئے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایجنسی کو جس کی ساکھ بالکل تباہ ہو گئی، جس کی عزت ایک ٹکے کی نہ رہی، ٹکے ٹوکری عزت ہو گئی، وہ اس کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کی ساکھ کو، اس کے اعتماد کو عام لوگوں میں کس طرح سے بحال کرواتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ بہرحال ڈکی بھائی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کو کیسے رکھا گیا تھا؟ ان کے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، بلکہ ان کی ضمانت کے لیے بھی جب کوشش کی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا میری ضمانت کی اتنی کوشش نہ کریں، کچھ لے دے کے، کچھ لگا کے، حالانکہ ان کی اہلیہ بھی 12 کروڑ روپے لگا چکی تھی۔ انہوں نے کہا، ڈکی بھائی نے کہا کہ ان کو کچھ لگاؤ، ان کو کچھ سمجھاؤ، ان کو کچھ بتاؤ اور میری جان چھڑاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ کٹتے ہیں، مجھے یہ مارتے ہیں، میرا انہوں نے منج نکال کے رکھ دی ہے، میری انہوں نے چومر نکال کے رکھ دیا ہے۔ ڈکی بھائی کتنے زیادہ پریشان تھے۔ بہرحال جس طرح سے ان کا حال کیا گیا، جس طرح سے میڈیا میں آیا ہے، 1 ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے پاس سے سیکے گئے، ان کی وکھیاں جس طرح سے گرم کی گئیں، تاپی گئیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی وہ اپنی پسلیاں ہی سیکتے رہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوسناک خبر ہے۔ دھرمیندر صاحب انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بارے میں 1.5-2 ہفتے پہلے بھی افواہیں آئی تھیں، لیکن ان کی اہلیہ ہیما مالنی اور ان کی بیٹی کی طرف سے کہا گیا، عائشہ دیول شاید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کوئی خیال کرنا چاہیے، کوئی احساس کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی شرم کرنی چاہیے کہ ان کے عزیز ہاسپٹل میں ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کی بہتری کی طرف صحت جاری ہے، لیکن ان کی طرف سے کچھ میڈیا کی طرف سے ان کے انتقال کا اعلان کیا گیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ بہرحال اس موقع پر بھی ہم نے ویلا کیا تھا جس میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی کتنی فلمیں بنی، کس طرح کے اداکار تھے، کس طرح سے یہ 1 نمبری کرتے تھے، 2 نمبری بھی کر جاتے تھے۔ بہرحال پہلے ان کے انتقال کی افواہ اڑائی گئی تھی، لیکن اب سچ مچ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ارتھی دیکھتے ہیں کہ آج اٹھائی جاتی ہے یا کل اٹھائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں مردے کو آگ لگائی جاتی ہے اور دھرمیندر کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج آگ لگائی جاتی ہے، کل آگ لگائی جاتی ہے، اور یقینی طور پر ان کی ارتھی پر دیسی گھی بھی پھینکا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا میں خالص دیسی گھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ دیسی گھی پھینکا جائے، دوسرا گھی پھینکا جائے، مٹی کا تیل پھینکا جائے، پیٹرول پھینکا جائے، کام تو سب نے ایک ہی کرنا ہے۔ اگلی خبر ہماری ہے وہ بھی انڈیا کے حوالے سے ہے۔ راج ناتھ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ سندھ ایک مرتبہ پھر انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدیں حدیں بدل سکتی ہیں، انڈیا کا حصہ سندھ ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے، سندھ کا بہت سا علاقہ انڈیا میں دوبارہ سے شامل ہو سکتا ہے، اور یہ دوبارہ سے شامل ہونے کی بات یہ ہے کہ کبھی سندھ انڈیا کا صوبہ ہوا کرتا تھا، دیگر بھی انڈیا کے صوبے یا ریاستیں ہوا کرتی تھی، اسی طرح سے سندھ بھی انڈیا کا ایک حصہ تھا۔ اس بنا پر وہ، حالانکہ پنجاب انڈیا کا حصہ تھا، خیبر پختونخوا بھی جو آج کل خیبر پختونخوا ہے وہ بھی کسی موقع پر متحدہ ہندوستان کا حصہ تھا، لیکن راج ناتھ کی طرف سے یہ کہنا کہ ایک مرتبہ سندھ پھر انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے، تو کیا پنجاب انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا بھی انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا بلوچستان بھی انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اس پر وزارت خارجہ کی طرف سے 2 ٹوک بیان دیا گیا ہے کہ کیا بات کرتے ہو مہاراج، کیا بات کرتے ہو۔ بہرحال راج ناتھ کی طرف سے ایسا کہنا تشویشناک ہے اور خطرناک بھی ہے۔ ایک طرف ان کی طرف سے سندھ پر قبضے کی بات کی گئی ہے، دوسری طرف افغانستان والے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی طالبان، جن کو ہم اسلامی اخوت کے تحت اپنا بردر کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک تو انڈیا کے کہنے پر، انڈیا کے اما پر انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور یہ بھی ان کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارا علاقہ افغانستان اٹک دریا تک موجود ہے، اٹک تک موجود ہے۔ ایک طرف سے انڈیا کی طرف سے ایسا کلیم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے افغانستان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ دونوں مل کے جس طرح سے ان کے آپس میں آج کل گٹھ جوڑ ہے، جس طرح سے نیکسس ہے، جس طرح سے قربت ہے، جس طرح سے مل کے پاکستان کی تباہی کا یہ سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ پر ان کا عذاب اپنے آپ آ جائے تو یہ الگ بات ہے۔ جیسا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر مئی میں حملہ کیا اور پاکستان نے دھول چٹا کے رکھ دی، بھارت آج بھی
اس کے زخم چاٹ رہا ہے، پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن افغانستان کے ذریعے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جی انڈیا بالکل سندھ پر دوبارہ قبضہ کر سکتا تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ انڈیا کے ساتھ دھراؤ ہو گیا، انڈیا کے ساتھ المیہ ہو گیا۔ ان کا وہ پائلٹ جس نے پاکستان پر حملہ کر کے سندھ پر قبضہ کرنا تھا، نامنش صاحب تھے، نامنش سیال ان کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی اپنی غلطی کو بھی درست کرنا ہے، جو اس حوالے سے ہم نے پہلا بھی اعلان کیا تھا، اس میں گروپ کیپٹن وکرم سنگھ کا ہم نے نام لے دیا تھا کہ وہ اس کریش میں مارے گئے، لیکن ان کا نام اب پتہ چلا ہے کہ نامنش سیال ہے۔ نامنش سیال اگر دبئی میں ایئر شو کے دوران نہ مارے جاتے تو انہوں نے ہی سندھ پر قبضہ کرنا تھا۔ آخر میں آپ کو کسانوں کی بپتا بھی سنا دیں۔ ایک کسان کی طرف سے اپنے کماد کی فصل کو آگ لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 600 روپے فی من سے ہمیں گنا وارے میں نہیں ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کوئی 350 کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے خرچے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے گنے کی فصل جتنی بھی تھی، جتنے ایکڑ پر بھی تھی، وہ جلا کے راکھ کر دی۔ اور شاید یہ واقعہ ہوا ہے رحیم یار خان بہاولپور میں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اس حکومت کو دعائیں بھی دیجیے۔